فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. الحمدللہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع عقیقے کے مسائل. الحمدللہ معلومات کا خزانہ ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. کافی ریکارڈڈ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تحریری سوالات بھی ہیں. اول تاخر ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے گا. انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کی سعادتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی. حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے ہمارے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. بے شمار برکات، بے شمار فضائل درود پاک کے ہیں، اور کس قدر برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ ابو الحفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے فوت ہو جانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا. دیکھنے والے نے دوبارہ سوال کیا کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ انعامات حاصل ہوئے؟ تو فرمایا جب میں دربار الہی میں حاضر کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کے گناہ شمار کرو، یعنی اس کے گناہ کاؤنٹ کیے جائیں. چنانچہ فرشتوں نے میرے نامہ اعمال سے میری صغیرہ کبیرہ غلطیاں لغزشیں سب گن کر دربار الہی میں پیش کر دی. تب فرمان الہی ہوا کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں میرے حبیب پر جتنا درود پاک پڑھا ہے وہ بھی شمار کرو. جب فرشتوں نے درود پاک شمار کیا تو وہ گناہوں کی نسبت زیادہ نکلا. تو مولا کریم جل مجدہ نے فرمایا اے فرشتوں میں نے اس کا حساب معاف کر دیا ہے، لہذا اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، صدقہ تجھے مولا شاہ حجاز کا. غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے گناہ کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، مگر درود پاک بھی بے شمار پڑھنے کی عادت ڈالیے. کیا معلوم ہم پر بھی کرم کے دروازے کھل جائیں، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہمارے بھی کام آ جائے. محبت ذوق و شوق کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج ہمارا موضوع ہے عقیقے کے مسائل. حضور پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ عقیقہ کا کیا حکم ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیقہ مستحب ہے اور کیا اس لیے جاتا ہے کہ بچے یا بچی کی ولادت پر والد کی طرف سے بطور شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس شکرانے میں وہ عقیقہ کیا جائے اور جانور جو ہے اس کا خون بہایا جائے. اس کے متعدد احادیث مبارکہ ہیں جس میں عقیقے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے ان سمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقہ. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے، یذبح عنہ یوم السابع، اس کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے. وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر جو ہے وہ مونڈا جائے. تو یہاں پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے. اس گروی سے مراد صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں بھی یہ لکھا ہے کہ گروی انوے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کر لیا جائے.
یعنی بچے سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا. اور بعد نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس کے لیے کہ بچے کی سلامتی، اس کی نشو و نما اور اس کے اندر اچھے اوصاف ہونا یہ عقیقے کے ساتھ وابستہ ہے. اگر اس کا عقیقہ کر لیا جائے گا تو اس کی نشو و نما اچھی ہوگی، اس کے اندر اچھے اوصاف آئیں گے اور بچہ جو ہے وہ بچے کی سلامتی اس کے اندر ہے. تو اب اس اعتبار سے اور ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے عقیقے کا مستحب جو عمل ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے تاکہ بچے کے اوپر یہ اچھے اثرات اس کے پڑیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنا بابرکت ہے یہ عقیقہ کرنا، اور احادیث کرام ہم نے سنی. اس سے امید ہے کہ ہمیں یہ معلومات میں اضافہ ہوا کہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. ہمارے سلسلے میں الحمدللہ ہم ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی سوالات لیتے ہیں، ریکارڈڈ کالز ہمارے پاس موجود ہیں. اپنے سلسلے کی پہلی ریکارڈڈ کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں جمشید اطاری بول رہا ہوں مرکز رولیا لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حقیقہ ضروری ہے، اور اگر حقیقہ نہ کریں تو اس کا کیا گناہ ملے گا؟ جمشید بھائی، مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے ہمیں کال کیا، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے مرکز الاولیاء میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہوں گے. اگر ایسا نہیں تو الحمدللہ سوڈی وال کے اندر بھی اور کہنا لاہور فیضان مدینہ میں بھی اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے. ضرور تشریف لے جایا کریں. آپ نے ہمیں کال کیا اور سوال کیا، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حضور سوال آپ نے سنا، عقیقہ ضروری ہے اور اگر نہ کریں تو کیا کوئی گناہ ملے گا؟ ابتداً عرض کر چکا ہوں کہ عقیقہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. مستحب جس عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اگر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا. مزید اگر اچھی نیتیں اس میں شامل کریں گے، جتنی اچھی نیتیں ہوں گی مزید اس کا ثواب ملے گا. لیکن مستحب کو ترک کرنے پر گناہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اب کریں گے تو اچھی بات ہے اور ثواب ملے گا. اور جو فوائد حدیث میں بیان کیے گئے کہ بچے کی سلامتی ہوگی، اوصاف اس کے اچھے ہو جائیں گے، تو یہ فائدہ ملے گا. اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. البتہ یہ ضرور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر عقیقے میں استطاعت ہونے کے باوجود اس کو جان بوجھ کر ترک کیا جائے گا اور وہ بچہ اگر انتقال کر جائے تو پھر والدین کی شفاعت نہیں کرے گا. یعنی اگر استطاعت ہو، یعنی آپ کے پاس مالی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کی یہ طاقت ہے تو یہ کرنا چاہیے جی. اور اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے. یہ کلیئر ہوا کہ اگر نہیں کر سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سجاد احمد اطاری خانے وال سے کر رہا ہوں. دارالفتاح کے اسلامی بھائیوں سے میرا سوال ہے، عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہوتا اگر وہ بلوغت سے قبل ہی انتقال کر جائیں تو وہ اپنے والدین کی قیامت کے روز شفاعت نہیں کریں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ برائے مدینہ جواب عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجاد بھائی، آپ نے خانے وال سے ہمیں کال کیا، اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. حضور سوال انہوں نے یہ کیا کہ مشہور ہے کہ جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوتا اور وہ اگر بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں تو اپنے والدین کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کریں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، مگر اس کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا، یعنی 7 دن کا ہو چکا اور بلا عذر، جبکہ استطاعت بھی تھی، جیسا کہ بیان کیا گیا طاقت تھی، عقیقہ کر سکتا تھا، تب عقیقہ نہ کیا تو پھر اس کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا. اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرنے کے متعلق روک دیا جاتا ہے. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علی رحمہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ گروی ہونے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے سے پورا نفع نہیں ملے گا، اور وہ بھی کہ وہ والدین کی شفاعت اور اس طرح کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو اس طرح کا معاملہ انہوں نے تحریر فرمایا. اسی طرح اس کی نشو و نما اور اچھے اوصاف اور اچھی خوبیاں اس کو بھی عقیقے کے ساتھ ہی وابستہ کیا گیا ہے. لیکن یہاں یہ بات کلیئر ہوئی کہ جو بچہ نابالغ انتقال کر جاتا ہے وہی ماں باپ کی شفاعت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا عقیقہ نہ ہو سکا تو پھر وہ شفاعت نہیں کرے گا. جی، ایسا ہی
جی سمجھا جائے اس کو تو یقیناً عقیقہ کرنا چاہیے. احادیث کرام کے ذریعے بھی ہم نے سنا اور بھی کتنی ساری برکتیں ہمیں پتہ چلی. تو ہمیں عقیقے کی اس جو مستحب عمل ہے لیکن اس کی برکات کتنی زیادہ ہیں تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. امید ہے کہ سجاد بھائی کھانے وال سے جو آپ نے ہمیں کال کیا آپ کو آپ کے